الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم هو الكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے ذکر جب چھٹتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے لا تعداد حمد و ثنا اس رب کائنات کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن الرحیم ہے دلوں کو رونقیں بخشنے والا ہے آسمان کو ستارے بخشنے والا ہے یعنی آنکھ نہ ہوتی تو سورج کی روشنی کس کام آتی آنکھ نہ ہوتی تو چاند رات کی تاریکیوں میں کیسے روشن ہو سکتی تھی ستارے نہ ہوتے تو منزلت انسان کی بھٹک جاتی کیونکہ ستارے رستہ دکھانے کے کام آتے ہیں جو ستاروں سے رستہ دیکھ کر اپنی منزل تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا جس کی آنکھ ہی نہ ہو جو دیکھ ہی نہ سکے یعنی وجہ در وجہ ایک چیز تخلیق کی گئی ہے بندہ انسان کی خلقیت کی وجہ بھی یہ ہے جب زبان کھولے اس کا ذکر کرے جب سر جھکائے اس کے سامنے سر جھکائے اور جب دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنے قد کی طرف نہ دیکھے خدا کی بندگی کی طرف دیکھے نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی رونق ہے کائنات کی عزت ہے انسانیت کی وہ جن کے دم قدم سے کائنات روشنیاں حاصل کی ہوئی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز کسی چیز کی دلالت کر رہی ہوتی ہے فارسی کا ایک مقولہ ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب چاند کا آ جانا ہی چاند کی دلالت ہوا کرتی ہے روشنی کا چمک جانا ہی رات کو روشن کرنے کی دلیل ہوتی ہے جب ہم درس نظامی پڑھ رہے تھے تو منطق کا ایک اصول ہمیں پڑھایا گیا کہ جب آپ دھواں اٹھتا دیکھیں تو سمجھے کہیں آگ روشن ہے کہیں کچھ جل رہا ہے تو میرا عشق مجھ کو یہ وجدان عطا کرتا ہے جدھر اگر باغ میں بہار دیکھو تو جناب باغ کے باغبان کا شکریہ ضرور ادا کرو تو کائنات میں یہ روشنیاں اگر موجود ہیں تو مدینے کی طرف اپنے رخ کو اٹھا کے جب درود پڑھو گے کائنات میں آنے کا بھی شکریہ ادا ہو جائے گا کائنات والے کا درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات و صفات کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ کے زندگی گزاری میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر ذرہ مل مل کر مٹی بنتا ہے مٹی مل کر اگر رب کا فضل شامل ہو تو پانی ہوا اگر اس کو میسر ہو جائے تو یہ انسان بن جاتا ہے انسان کے قد کا اپنا رنگ انسان کے کردار کا اپنا رنگ انسان کے رفتار کا اپنا رنگ لیکن میں آپ سے عرض کروں سر کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہر انسان کامل نہیں ہوتا ہر انسان مکمل نہیں ہوتا کسی کی ذات میں کمی ہوتی ہے تو کسی کی صفات میں کمی ہوتی ہے لیکن
کی معرفتیں دل میں رونق الہی، یہ ہو کی ندرت سے نفس کی باقیاں حاصل کرنا، یہ برصغیر و پاک و ہند میں اس لیے موجود ہے کہ یہ اولیاء امت کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، میرا سونا رب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرما رہا ہے، یعنی میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ وما کیا ہے، ارسلنا کیا ہے، الا یہاں کس قانون کے تحت آیا ہے، رحمت یہاں کس قانون کے تحت آئی ہے۔ لیکن میں آپ سے قرآن کے لہجے میں پوچھنا چاہتا ہوں، فَإِنَّ تَذْهَبُونَ، اے بندے کدھر جا رہا ہے، تو چلنے کی کہاں کوشش کر رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے روزی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ تو روزی تب تک انسان کو آپ کہیں کہ گھر بیٹھے مل جائے گی، تو میں کہتا ہوں وہ رازق ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری محنت گھر بیٹھنے میں ہو، رب تمہیں گھر میں رزق عطا کر دے۔ تم روزی کے لیے جب محنت کرتے وقت گھر سے باہر نکلتے ہو، ابھی محنت کی نہیں، پسینہ پھر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ تم چل رہے ہو، جسم میں حرکت آ گئی ہے۔ وہ چلنا کیا تمہیں عوض دے سکتا ہے؟ وہ چلنا کیا تمہیں مال دے سکتا ہے؟ وہ چلنا کیا جناب تمہاری روزی میں اثر پیدا کر سکتا ہے؟ جناب آپ کسی مستری کے ساتھ لگ جائیں تو گھر سے لے کے اپنی کام کی جگہ تک جانے تک جتنا پیدل چل کے جائیں، سواری پر جائیں، کسی بھی چیز کا سہارا لیتے ہوئے آ جائیں، آپ کی آمدن میں اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ میں بھی کہتا ہوں نماز آپ جتنی بڑی مرضی پڑھے، آپ کے سجدے میں تب تک اثر نہیں ہوگا جب تک کہ عاشق کہتا ہے میں نے بھی عجب نماز پڑھی ہے، سجدہ کعبے کی سمت میں کرتا ہوں اور دل میں محمد سمایا ہوا۔ محنت، پسینہ محنت کی علامت ہے، مشقت کی علامت ہے۔ کہتے ہیں مزدور کے پسینے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، شاہ اولاد فرماتے ہیں، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے۔ اب چلنے والے کو بھی پسینہ آتا ہے، اس کی کیا مزدوری ہوگی؟ اس کا اشتیاق اس کی مزدوری ہے، اس کا جستجو اس کی مزدوری ہے، اس کے روزگار اس کو مل جانا اس کی مزدوری ہے۔ گھر سے نکلو گے نہیں، روزگار ملے گا نہیں، کڑی سے کڑی ملتے ہوئے ہی جناب روزگار تک بندہ پہنچتا ہے، قدم سے قدم چلا کر ہی بندہ مسجد کی طرف پہنچتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا سانسوں کی مالا ساری کی ساری ایک دن میں آپ کو عطا ہو گئی؟ جو آپ کے جسم نے سانس کی آرزو کی، اس رب نے آپ کو عطا کر دی۔ آپ 5 سانسوں پر حکومت بھی نہیں رکھ سکتے، ہر سانس اس کی حکومت کے تابع ہے، اس نے حکم کرنا ہے، انسان نے سانس لیتے چلے جانا ہے، یعنی انسان کا سانس بھی اس پر اس کی مکمل اثریت موجود نہیں، مکمل حاکمیت موجود نہیں۔ انسان کے سانس پر بھی اگر کسی چیز کی حاکمیت ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، پھول ہر پھول خوشبو دینا جانتا ہے، لیکن جو خوشبو گلاب دینا جانتا ہے وہ ہر پھول کے مقدر میں نہیں، اور ہر بندہ سانس لینا جانتا ہے، لیکن جو غلامی مصطفیٰ میں سانس لیا جائے اس سانس کی تاثیر ہر سانس کے ساتھ نہیں ملتی، اور جو سجدہ غلامی مصطفیٰ میں ادا کیا جائے اس کا سجدہ کسی اور سجدے جیسا الا رحمت للعالمین۔ ہر چیز میں ایک رحمت ہے، ہر چیز میں ایک برکت ہے۔ شاہ صاحب قبلہ میں نہیں جانتا، لیکن میرا ان کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، اس سے حسین اور رشتہ کوئی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ فرما رہے تھے کہ بزرگ آئے ہیں، سید آئے ہیں، ان کا قدم رنجا یہاں ہوا ہے، تو اس بستی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کبھی بیٹی باہر کسی کے گھر بھیجنے سے، رخصت کرنے سے آپ کے گھر کی ساری رحمتیں جڑی کبھی نہیں۔ کسی کی بیٹی گھر لے کے آنے سے
آپ کے گھر میں ساری رحمتوں کے انعامات نہیں پہنچے. میں سادہ مثال عرض کرتا ہوں. آم کھاتے وقت جب بندہ چھیلتا ہے سارا نہیں کھا لیتا. کوئی پوچھتا ہے کہ سارا کھایا ہے؟ کہتا ہے جی سارا کھایا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ جو چھلکے ہیں اس کو کیوں نہیں کھایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ چھلکے کھانے والی چیز نہیں. گٹر کو کیوں نہیں کھایا؟ کہا جی گٹر کھانے والی چیز نہیں ہے، جو اصل رس تھا وہ میں چوس بھی گیا اور کھا بھی گیا. یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو یہ سنبھالنے والی چیز ہے، یہ پھینکنے والی چیز ہے. رب العالمین نے اس کائنات کو معجزن کیا. سورج بھیجے، چاند بھیجا، ستارے بھیجے، انبیاء بھیجے. کیا سارا رزق ایک ہی دفعہ بیچ دیا؟ نہیں، جس کی جتنی ضرورت تھی اس کی ضرورت کے تحت اس کے مقدر میں رزق آتا گیا، وہ کھاتا گیا، زندگی آگے بڑھتی گئی. یوں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا. اب لوگ کہتے ہیں پچھلا زمانہ جاہلیت کا تھا، اگلا زمانہ نور کا ہو گیا. اب اس پچھلا زمانہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. جو جہالت کا دور کہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ عیسیٰ کا دور جہالت والا نہیں ہو سکتا. جس نے عیسیٰ کو نہیں مانا وہ جہالت کے در پہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ مان لیں کہ پچھلا عرصہ جہالت والا تھا. یہ کیا ہوا؟ ایک سورج چمکا، جہالت زائل ہو گئی، رحمت روشنیاں بکھیرنے لگ گئی. یہ کیا ماجرا ہوا؟ آج رات اس گھر میں، اس زمین میں سوگ کا سا عالم تھا. بیٹیاں سر اٹھا کے نہیں چل سکتی تھی. بیٹیوں کی ردائیں جب لوگوں کو نظر آتی تھی تو لوگ اس کو دفن کرنے کے در پہ ہو جایا کرتے تھے. بیٹوں کو عزت سمجھی جایا کرتی تھی. آج بیٹے بھی مل گئے، اولاد بھی مل گئی، لیکن سورج ایسا چمکا آج بیٹیوں کو بھی عزت ملنے لگ گئی. آج بیٹیاں بھی شان والے ہو گئی. یعنی ایک لمحے سے دوسرے لمحے کا کوئی پتہ نہیں کہ ایک یہ لمحہ اچھا ہے یا اگلا لمحہ اچھا ہے. اب میری ساری تمہید مکمل ہو گئی. جناب کچھ ماں بعد ہوتا ہے، کچھ قبل ہوتا ہے. انسان کی زندگی کے تاثرات ہوتے ہیں. محمد جب تک نہیں آئے تھے یہ زندگی، یہ دنیا گندگی کا ڈھیر تھا. جو سورج نے محمد کا دیدار کیا سورج چمکنے لگ گیا. جو چاند نے محمد کا دیدار کیا چاند چمکنے لگ گیا. اور بہاریں کہنے لگ گئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پہلے ہم ہوائیں تھی، آج باتیں سما و نصیب. اب میری تمہید مکمل ہو گئی جناب. اب مصطفیٰ کریم آ گئے، محمد آ گئے، باغوں میں بہاریں آ گئے. محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روشنیوں کو چمکنا آ گیا، پیشانیوں کو دمکنا آ گیا. انسان کے فطرت کا یہ عالم ہے. انسان کبھی جتنا بھی ہو اس پر راضی نہیں ہوتا. اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ مانگا جائے، اس سے زیادہ لیا جائے. آپ کے گھر میں اگر سمندر بھی بہ رہا ہو تو آپ آرزو کریں گے نہیں کبھی اس سے زیادہ نہ ہو، کبھی اس سے کثیر نہ ہو. آپ کے گھر میں دنیا کی ہر آسائش ہو، لیکن آپ ہر بڑے آدمی کے پاس بیٹھ کے یہ آرزو کرتے ہیں کہ اس سے بڑی ہو جائے. یعنی انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کی مال و زر، یہ شخصیات، ایک بیٹا ہو جائے تو آپ کی آرزو ہوتی ہے ربا 2 دے، 3 دے. بیٹی ہو جائے پھر بھی آرزو ہوتی ہے ربا 1 دے، ربا 2 دے، ربا 3 دے. دنیا میں انسانی فطرت یہ ہے، بندے کی آرزو کبھی ختم نہیں ہوتی، جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں بندہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے لے تو جستجو مکمل ہو جایا کرتی ہے. کیوں؟ بندے کو علم ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں، اس نے محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جو محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دے لے اس کی جستجو مکمل ہو جاتی ہے. باقی جستجو مکمل کیا ہوتی ہے؟ یہ آنکھیں اور ماہی کا دیدار. یہ کان اور اس کی باتیں، یہ انسان اور اس کی عادات، انسان کا عشق انسان کو اس گلی میں لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی گلی میں ایک کام سے گئے.
لوگوں یاد رکھو ہم ہر کام سے گئے. عشق انسان کو روشنیاں بکھیرتا ہے. محمد کریم نے کچھ 1 سال پہلے کسی بستی میں آیا، لباس بھی ایسا ہی تھا، کم از کم صفات بھی ایسی ہی تھی. تھوڑا پتلا یا موٹا ہو گیا ہوں گا، لیکن پچھلی دفعہ میرے بال تھوڑے لمبے تھے، اس دفعہ چھوٹے ہیں. تو مجھے مسجد میں داخل ہوتے وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ شاہ جی آپ کے بال لمبے کیوں نہیں ہیں، آپ تو وہ نہیں ہیں. میں اپنا نام لے کے یہاں آیا، اپنی پہچان لے کے یہاں آیا، اپنی صفات لے کے یہاں آیا. وہ ایک آدھ صفات یا بڑھ گئی یا کم ہو گئی، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے میں بدل نہیں سکتا. میں وہ علی نور العباس کا علی نور العباس ہی رہوں گا، میں وہ گندے کا گندا ہی رہوں گا جو 6 مہینے پہلے آیا یا سال پہلے آیا یا سال بعد آیا. عاجز بندہ عاجز ہی رہتا ہے، سخی بندہ سخی ہی رہتا ہے، دامن میں خوشیاں رکھنے والا خوش ہی رہتا ہے، غمگین آدمی غمگین ہی رہتا ہے. میں نہ تب بدلا تھا نہ اب بدلا ہوں. کوئی میری ظاہری حالت کو بدلتے دیکھ کے یہ نہیں کہے گا آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد کو 40 سال بعد نبی ماننے والوں، کم از کم 40 سال پہلے بھی وہی محمد تھے، وہی آنکھ تھی، وہی زلف تھی، وہی ریش مبارک تھا، وہی انگشت تھا. ارے نبوت کے بعد آپ مانتے ہو مصطفیٰ نے اشارہ کیا، ہواؤں نے رخ بدل دیے. ارے اشارہ بھی وہ، انگشت بھی وہ، چاند بھی وہ، ٹوٹنا بھی وہ. ارے یہ کیا ماجرا ہو گیا، تھے تو محمد ہی. اب آپ کہیں ہم 40 سال والے کے بعد کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم محمد کو مانتے ہیں. نبوت 40 سال بعد ہو یا پہلے ہو، ہم یہ کہتے ہیں بھائی ابا برکھدا ہوتے اگدا یہ کہتے ہیں. مصطفیٰ کی زلفیں مریم جیسے کسی کی زلفیں مریم نہیں، مصطفیٰ کے نینوں جیسے کسی کے نین نہیں، مصطفیٰ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں. امام حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں میرے نانا جان ایک باوقار شخصیت تھے، آپ کے قدم اٹھانا روب کی علامت تھی، دبدبے کی علامت تھی. مصطفیٰ کریم سخیوں میں سب سے سخی تھے، کرم نوازیوں کرنوں میں سے سب سے آگے تھے. لیکن ہر زیرو کی یہ جرت نہیں تھی کہ بے باکی سے مصطفیٰ سے سوال کرتا، کیونکہ رب کے جاہ و جلال و انوار و تجلیات کے وارث کو محمد کہتے ہیں. اس خدا کی خدائی کی تصویر کو مصطفیٰ کریم کہتے ہیں. ارے کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، میرے بھائی مائی کے پسینے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو پر مکمل ذات مصطفیٰ ہے. امام حسن فرماتے ہیں اتنی بارور شخصیت تھی کہ چھوٹے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے تو بڑے قد والے محسوس ہوتے تھے، بڑے قد والوں میں کھڑے ہوتے تھے تو ان میں سے بھی بڑے قد والے محسوس ہوتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کوئی مصطفیٰ کریم کا ہم برابر بھی تھا، تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نبی تھے، یہ امتی تھے، نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتا، امام اور مقتدی برابر نہیں ہو سکتا، آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں سارے نبی تھے، محبوب اور معشوق برابر نہیں ہو سکتے، دل بر اور دل نشیں برابر نہیں ہو سکتے. حسن والا کتنا بھی حسین ہو، اب عرض سنیے گا، کوئی کتنا بھی حسن والا ہو جس نے اپنے دلوں کی ڈور کہیں اٹکا لی ہو، اس کو حسن سے کوئی مطلب نہیں. جس کو پیاس لگی ہو اس کو جناب گاڑی سے کوئی مطلب نہیں، جس کو بھوک لگی ہو اس کو اپنے گھر سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ گھر اٹھا کے کھایا نہیں جا سکتا، گاڑی پی نہیں جا سکتی، پیٹرول سے جناب آپ کا پمپ لگا ہو، آپ لاکھوں اربوں کروڑوں اس پیٹرول پمپ سے کما رہے ہو، تو اس کو منہ نہیں لگایا جاتا. ہر چیز نہ کھانے کے قابل ہوتی ہے، ہر چیز نہ پینے کے قابل ہوتی ہے. یہ دل بھی ہر کسی کے آنگن میں مچلتا نہیں ہے، یوں دھک دھک تو کرتا رہتا ہے، خون نکالتا تو رہتا ہے، لیکن
لیکن ہر کسی کے خون میں وہ شوقیاں نہیں ہوتی. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر چیز سینے میں سمانے کے لیے نہیں ہوتی. تو عاشق سے پوچھا گیا اے عاشق تو بتا سینے میں سمانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جدھر محبوب کی نگاہیں ہو جائے تو سینے میں سمانے والی ہوتی ہے. صدیق پر پڑے تو صدیق کو سنبھالو, عمر فاروق پر پڑے تو عمر فاروق کو سنبھالو, عثمان غنی پر پڑے تو عثمان غنی کو سنبھالو. جو حیدر کرار کو محمد عربی کی محبت کی نسبت ملے تو اپنے سر کا تاج. یہ تو بھائی ہر رات جاتے کو سینے سے لگانا دلالت عشق نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہر دل عزیز شخصیت ہے, ایمان کہتا ہے تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. جو ہر دل عزیز ہو مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی دشمنی ہو, اور ہر بندے سے نہ ہو وہ جو کہ باطل کے راستے پر ہے. ایمان اور اسلام کی جنگ کبھی نہیں ہو سکتی. اسلام ہے تو ایمان ہے, اور ایمان اور عشق کی جنگ کبھی نہیں ہو سکتی. آج کے غلام یا آج کے صوفی درویش میں نہیں جانتا کہ کس اینڈ سے یہ غلطیاں ہوئی. نہ طریقت شریعت سے جدا ہے, نہ شریعت طریقت سے جدا ہے. یہ عشق کے رنگ ہیں. طریقت سرکار کے دل کے رستے کو کہتے ہیں, شریعت سرکار کے نقش پا کو کہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں امام حسن المجتبی میرے نانا جان کی زلفیں ڈوریوں والی تھی. میرے نانا جان کا حسن کا عالم یہ تھا کہ جب آپ مسکراتے تھے المثل لولو والمرجان, ایسے لگتا تھا کہ لولو مرجان چڑھ رہے ہیں. آپ تنطق الحکمت من نوائہ, آپ جب بیٹھے ہوتے تھے چاہے خاموش ہوتے تھے ایسے لگتا تھا کہ دائیں بائیں سے حکمت برس رہی ہے اور علم آپ کے رخسار سے ٹپک رہا ہے. میں کوئی بندہ کسی محدث کی محفل میں بیٹھے آدھے گھنٹے کے اندر محدث کا جو کلام باز ہو وہ دل میں سما کے لوگوں کو کہتے ہیں میں فلانی محفل میں بیٹھا تھا فلانا عالم یہ کہہ رہا تھا. یعنی آدھا گھنٹہ کسی کی مجلس پالو تو آپ اس کے آدھے گھنٹے کی تحقیق کے وارث ہو جایا کرتے ہیں. جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھا اور مصطفیٰ کریم کے حسن کو دیکھا وہ کس جاہ و جلال کے مالک ہوں گے. یاد رکھیں عشق وہ سلطنت ہے جو جناب بیچنے سے خریدی نہیں جا سکتی, خریدنے سے آپ کے دل میں سما نہیں سکتی. نہیں محمل مندی کھانا میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سندے والے جے کوئی کے چمنی وسنیک جب پوچھے ایک اور کوئی کنگالے سردار تو اپنے آپ نبی میرے اٹھا دی چڑھائی. یقینی آپ کو حکمت کا درس کبھی نہیں دے سکتی, یتیمی آپ کو عقل کا درس کبھی نہیں دے سکتی. جناب آپ کا مسکین ہونا آپ کو دعاؤں سے محروم تو کرے گا لیکن آپ کو جستجو نہیں لگا دے گا جب تک کہ آپ کا عقل یا آپ کا سینہ اس چیز پر مجبور نہ کرے کہ آپ تمہارے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہا. اب محنت کرو, ہر چیز خود نہیں آتی, کچھ سیکھنا پڑتا ہے, یہ دل کو سنوارنا پڑتا ہے. اور دل ایسے ہی نہیں چمکتا جب محبوب آنگن میں آ جائے. یہاں مولانا روم کہتے ہیں ای وصل تو اصل شادمانی ہیچ نی اندیشم وجود دل خواہ تو. یاد رکھو لوگو ایک خوشی ہوتی ہے ایک شادمانی ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں میری شادمانی یہ ہے سامنے ہو تجھے سجدہ کروں پھر لطف سجدہ کرنے کا. ہم کہتے ہیں میری شادمانی یہ ہے میں تیری آنکھوں کا دیدار کرتا رہوں, میں تیرے وصل کے سمندر میں ہوتا زنگ ہوں. فرماتے ہیچ نہیں اندیشن وجز دل خواہ تو لعنت ہو ایسے دل پر جس میں تیرے سوا کوئی اور ہو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں امام حسن المجتبی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم جب تیار ہوا کرتے تھے میرے نانا جان تو جب حجرے سے باہر نکلتے تھے تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ ڈھولن ماہی آئے اور ہم اس کا دیدار کریں. تو جب ڈھولن ماہی آتا تھا نا تو کئیوں کی نگاہ نالین پہ اٹک جاتی تھی, کوئی ٹخنوں پہ نگاہیں جما کر رکھتے تھے,
کوئی زلفوں کی اسیری کو جناب اپنے دل میں سما لیا کرتے تھے، کوئی نینوں کو تپتے رہ جایا کرتے تھے، کسی کی عادت ہوتی تھی رخسار دیکھتا چلا جاتا تھا، کوئی ید اللہ کے ہاتھوں کی حرکتیں دیکھتا نظر آتا تھا، کسی کو جناب علم نشہ کے سینے کی شعائیں اس کے دل میں روشنیاں بکھیرنے لگ جایا کرتی تھی، کسی کو یہ شانہ مبارک کا نور اس کے دل میں اتر جایا کرتا تھا۔ عاشقوں سے کسی نے پوچھا، اے نالین والے قدم کیوں نہیں دیکھتا، اے قدم والے زلف کیوں نہیں دیکھتا، اے زلف والے والدہا کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتا، اے والدہا کے چہرے کو دیکھنے والے علم نشہ کا سینہ کیوں نہیں دیکھتا، اے علم نشہ کو سینے کو دیکھنے والے یوہا کے لبوں کو ہلتا ہوا کیوں نہیں دیکھتا، اے یوہا کے لبوں کو ہلنے والے ید اللہ کے ہاتھوں کو کیوں نہیں دیکھتا، اے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھنے والے۔ تو عاشق بول کے کہتے ہیں، نالین سے نظر ہٹے تو قدم دیکھوں، قدم سے نظر ہٹے تو زلف دیکھوں، زلف سے نظر ہٹے تو رخسار دیکھوں، رخسار سے نظر ہٹے تو لب دیکھوں، ارے لب سے نظر ہٹے تو آنکھ دیکھوں۔ ادھر بلے شاہ نے ہاتھ ختم کر دی، بلے شاہ کہتا ہے ایک آنکھ سوا لاکھ دی بلیا سارا یاد محبوب کی قیمت بازاروں سے نہیں ملتی، محبوب کے حسن کی قیمت جناب دنیا سے نہیں ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبوب کو دل کو بسانے کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہے، اس تیاری کو یہ کہتے ہیں تم درود پڑھتے جاؤ، خوشبوئیں تمہارے دل سے آنے لگ جائیں، اور جب تمہاری زبان سے درود کی خوشبوئیں آنے لگے، ہو سکتا ہے جس کی خوشبو ہو وہ بھی کبھی اس آنگن میں پھیرا لگا دے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی محمد سے مفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واخر